بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغیبۃ اشد من الزنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ غیبت کرنا یہ بدکاری سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. اب غیبت کو اس حدیث مبارکہ میں ایک ایسے گناہ کے مقابلے میں ذکر کیا گیا کہ جس گناہ کے خطرناک ہونے کو، ناپسند ہونے کو، انسان کے ہلاک کرنے کو سب سمجھتے ہیں. بدکاری اور زنا تو بہت بڑا گناہ ہے، حدیث پاک میں اس پر بڑی سخت وعیدیں ہیں. لیکن اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غیبت کو اس سے بھی بدتر فرمایا. اب بظاہر غیبت کو آج بہت معمولی اور ہلکا لیا جاتا ہے. شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو کہ جو اس گناہ سے بچا ہوا ہو، یا شاید ہی ہماری کوئی مجلس ایسی ہو جو اس گناہ سے محفوظ ہو. ہم تو بیٹھتے ہی ہیں تو کسی نہ کسی کو موضوع بحث بناتے ہیں. پھر اب اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ میں مسجد میں ہوں، میں اعتکاف میں ہوں، میں اسپتال میں ہوں، میں حرم میں ہوں، میں جماعت میں ہوں، کہیں بھی ہوں. ایسا لگتا ہے جیسے غیبت کے بغیر آج ہماری زندگی رک جائے گی، بے مزہ ہو جائے گی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود غیبت کی تعریف فرمائی کہ غیبت کیا ہے؟ ذکرک اخاک بما یکرہ. تم اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے الفاظ کے ساتھ کرو کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ تم نے اس کے بارے میں یہ بات کی ہے تو اسے برا لگے، اسے ناپسند لگے. اس بھائی کی غیر موجودگی میں بھی اس کا یہ تذکرہ کرنا یہ منع ہے. ایک تو اندازہ لگائے کہ یہ مبارک دین کسی کی عزت کی اتنی حفاظت کرتا ہے کہ وہ اگر مجلس میں موجود بھی نہیں ہے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی کوئی خرابی، کوئی کمزوری بھی ہم ذکر نہ کریں، اس سے اپنی زبان روک لیں. ایک صحابی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی: وَإِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ. چاہے میرے بھائی میں وہ خرابی موجود ہو جو میں بیان کر رہا ہوں تو پھر بھی وہ غیبت میں آئے گا. آپ نے فرمایا: ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ. اگر اس میں یہ خرابی، یہ مرض موجود ہے تب تو غیبت ہے، اور اگر وہ خرابی تھی ہی نہیں اور آپ نے کوئی بات ذکر کی تو وہ تو بہتان ہے، تو اس سے بڑا گناہ ہے. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، آج اس روحانی مرض میں بہت ابتلاء عام ہو چکا ہے. ہم بری طرح اس کا شکار ہو چکے ہیں. پھر انسان آج یہ پرواہ نہیں کرتا کہ والدین کے پیچھے، بڑے بھائیوں کے پیچھے، اساتذہ کے پیچھے، بزرگوں کے پیچھے، کسی کے پیچھے بھی لگ جائے. تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اصلاح کرنا اور اس روحانی مرض سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. کیسے بچیں گے؟ ایک چھوٹی سی آسان بات جو قرآن کریم سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ غیبت یہ ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کے جسم کا گوشت کھانا ہے. تو انسان جب غیبت کرنے لگ جائے اور شیطان اس کو آمادہ کرے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، کیا میں یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ جا کے اپنے بھائی کے جسم پر دانت رکھ کر اس کا گوشت نوچ لوں؟ نہیں کر سکتا. تو مرحوم بھائی، مرنے والے کے جسم کا گوشت نوچنا کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ یہ تصور ہم تھوڑی دیر کے لیے کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس غیبت جیسے گناہ سے محفوظ رہیں گے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.
ہمارے اس مدرسے کے فاضل طالب علم حمزہ نعیم کی دادی بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے، کی تکلیف کو اللہ پاک راحت میں تبدیل فرمائے، جتنے بیمار گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہے اللہ پاک سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔